کر رہے ہیں سورہ اعلیٰ، یہی ہے نا یہ 87 سورہ اعلیٰ، یہ ٹھیک ہے۔ اور ہے جو قرآن شریف میرے پاس ہے، صفحہ نمبر ہے 777، پارہ 30، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صحف ابراہیم و موسیٰ۔ سبح اسم ربک الاعلی، سبح میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہ قرآن شریف میں آخری جو ہماری صورت میں تو یہ بار بار آ رہا ہے، لیکن قرآن کریم میں شروع میں بھی یہ آیا ہے، فرشتوں نے بھی یہی کہا وَنُسَبِّحُ وَنُقَدِّسُ لَكَ کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سبح اس سے لیتے ہیں تسبیح بیان کرنا، اور آگے تسبیح کیا ہے اور سبح کیا ہے ہمارے معنی میں، اب اس کا جو معاملہ ہے وہ دو قسم کا ہے۔ بنیادی طور پہ سبح کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، مقدور بھر جو آپ کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، اپنی صلاحیتوں کی حد تک آپ مکلف ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی ہم نے کسی کو وسعت دی ہے اتنے ہی ہم اس کو مکلف ٹھہراتے ہیں۔ تو جتنا انسان مکلف ہے اتنی اس سے کوشش تگ و دو اس نے کرنی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا لکڑہارا، اس نے کہا جی میں بال بچے دار ہوں، میرا گزارا نہیں ہوتا، مجھے کچھ خیرات دی جائے۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا کہ کوئی ہے جو اس کو ادھار دینا چاہیے۔ آپ نے اس کی جنرل فزیک دیکھی، صحت دیکھی، تو صحابیوں سے آپ نے 2 دینار یا درہم ادھار لے کے 1 درہم کا کلاڑے کا وہ آگے سے پھل منگوایا، 1 درہم کا دستہ منگوایا، اپنے ہاتھ سے آپ نے دستے میں اس کلاڑے کو آپ بند ہی کر دیں، اس کو دستے میں اس کو ڈال دیا، کلہاڑی بنا دی، اور اس کو کہا کہ تم جاؤ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور آ کے بیچو، اور جیسے جیسے تمہیں بچت ہو ان کا ادھار واپس کرو۔ یہ آپ نے وہی بات کی کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر یہ اتنی وسعت ہے، یہ کام کر سکتا ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ مانگنے چل پڑے، یہ پہلے اپنی اتنی تگ و دو کرے، اتنی کوشش کرے، اتنی محنت کرے جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت دی ہے، جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا عمر کے لحاظ سے باقی لحاظ سے جو اس کے پاس وسائل ہیں، اگر وسائل کی کمی ہے تو ہم پورا کر دیتے ہیں، وہ رسول اکرم نے پوری کر دی۔ تو در حقیقت یہ معاملہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے چاہتے ہیں کہ ہر انسان اپنی وسعت، اپنی طاقت کے مطابق تگ و دو کرے، کوشش کرے، دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، دنیا میں ہر چیز جو ہے، اب دیکھیں پرندے کہاں سے کہاں تک، جو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، جو ان کی ڈیوٹی ہے، صلاحیت اور ڈیوٹی 2 چیزیں، کلو قد علم صلاۃہ و تسبیح ہو، تسبیح صلاۃ ہے ان کی ڈیوٹی، اور تسبیح کیا ہے ان کے اندر جو اللہ نے پوشیدہ قوت رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے، آپ دیکھیں جیسے مرغابیاں وہاں روس سے چلتی ہیں، ہر سال ہزاروں میل کا سفر کر کے یہاں آتی ہیں، یہاں کے بچے دیتی ہیں، پھر واپس چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سرکل ان کا رکھا ہوا ہے،
سب مرغابیوں کو اپنی اس ڈیوٹی کا پتہ ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے سردیوں میں اور کہاں واپس آنا ہے. تمام پرندے اسی طرح ہر معاملے میں. کئی مچھلیاں ہیں جو سفر میں لگی ہوئی ہیں، سفر در سفر سمندر کے اندر ہزاروں میل جاتی ہیں. ٹراؤٹ مچھلی، اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک صفت رکھی ہے کہ وہ ایک خاص لیول، ایک خاص بلندی تک جاتی ہے. تو وہ ہمارے جب ناظرین ایریا میں وہ چھوڑی گئی تھی پہلی دفعہ، تو اس کو نیچے دریاؤں میں چھوڑا گیا. ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ اس کے اندر یہ صفت ہے، یہ صلاحیت ہے کہ یہ خود بخود وہاں اس لیول تک جائے گی. تو وہ الٹے پانیوں میں، پہاڑیوں میں وہ جا کے وہاں پہنچی. اللہ تعالیٰ نے کی صفت رکھی سب. تو یہ ہر ایک کی معاملہ. اسی طرح اب شیر ہے، شیر کو پتہ ہے کہ میں گھاس نہیں کھانی، میں نے کیا کھانا ہے؟ گوشت کھانا ہے. لیکن اس کے لیے پھر تگدو ہے، پھر کوشش ہے. تو ہر چیز کے لیے جو اس کا فرض ہے، اس فرض منصبی کو ادا کرنے کے لیے جو وہ کوشش کرتا ہے، یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. ایک تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور دوسرا اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. میں بار بار وہ آپ کو مثال دیتا ہوں اس وجہ کہ میرے اندر وہ چیز چپکی ہوئی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر، میں جب بھی اس کو یاد کرتا ہوں میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ کیا چیز وہاں لینے گئے تھے. نہ آپ کا وہاں کو پلاٹ تھا جس کا قبضہ لینے گئے، نہ وہاں آپ نے کسی سے کوئی قرض دیا ہوا تھا جو واپس لینے گئے. یہ فرض منصبی تھا، یہ اللہ کے دین کا پہنچانے کا معاملہ تھا جس کے لیے آپ گئے ہیں، جس تک وہ دعا کی ہے، کوشش کی ہے. لیکن ساتھ مقصد کیا تھا؟ اللہ کے دین کو پہنچانا. تو ہر تسبیح کے پیچھے ایک مقصد ہونا چاہیے. بغیر تسبیح کے آپ باہر نکلیں، آپ سڑک کھودنا شروع کر دیں، تو آپ کی کوشش تو ہے، تقویٰ تو ہے، لیکن یہ تقریبی ہے. کیوں کہ اس پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے. یا اگر یہ مقصد ہے کہ میں سڑک بلاک کر دوں تو یہ پھر فساد ہے. جو جس کا اجر ملنا ہے وہ ہے جس کا اللہ نے حکم دیا. تو یہاں حکم ہے سب اسم ربک الاعلی، تو تسبیح بیان کرو. اب اس میں ایک مسئلہ اور بھی آ جاتا ہے، کئی جگہ پہ آتا ہے فسبح ربک العظیم، اپنے رب کے لیے لگاتار ہم کوشش کرو. کئی جگہ پہ آتا ہے فسبح باسم ربک العظیم. فرق ہے دونوں میں. جب اسم ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب اللہ کا نام لے، اللہ کے نام کے ساتھ. اسی لیے جب یہ ہم تسبیح پڑھتے ہیں اور اللہ کے نام کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ منسلک ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس تسبیح کے ذریعے، تو یہ بھی عین عبادت ہے. لیکن اس تسبیح کو آپ وہ نہ سمجھ لیں کہ یہ فرض ہے، وہ آپ کی توجہ کے لیے، آپ کو کہیں اور ڈائیورٹ میں آپ کی توجہ ہو جائے اس کے لیے وہ تسبیح ایجاد ہوئی ہے، ورنہ تسبیح بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے. تو جب قرآن یہ کہتا ہے کہ فسبح باسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام، رب تمہارا کون ہے؟ جو سب سے بلند اور برتر ہے. جو رب آپ کا سب سے بلند اور برتر ہے اس کے نام کی تسبیح کرو، یعنی اس کا نام بار بار لو، تگ و دو کرو، اسی کے نام کے ساتھ ایک دفعہ لگ جاؤ تاکہ تمہارا دل اس اللہ کی ذات کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جائے، توجہ کے ساتھ. اس میں کیا برائی ہے؟ کیوں اس پہ لوگ پھپتیاں نکلتے ہیں؟ اب آتا ہے ربک الاعلی. قرآن کریم میں آتا ہے 17 آخری جو ہوتی ہے کہ جو لوگ سجدوں میں جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ آیت نمبر 100 آیت نمبر 108 اذا یتلی علیہم، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے، یخرون للاذقان سجدا، تو پیشانیوں کے بل، چہروں کے بل، تھوڑی اذقان جب اس طرح ہوتا ہے تھوڑی، جی یہ چہرے کے نشان کے طور پہ، جیسے سیما پیشانی جو کہا جاتا ہے، تو یہ نشان ہوتے ہیں اس حوالے سے. جیسے وہ کہتے ہیں منہ کے بل،
بے افواہ ہے، تو یہ سب چہرے کا جو بھی چہرے کی علامت بیان کی جاتی ہے اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں ٹھوڑی باہر رکھ دینی ہے. ٹھوڑیوں کے بال، چہروں کے بال، یہ کیا کرتے ہیں؟ گرتے ہیں سجدن، سجدوں میں. وَيَقُولُونَ، اور وہاں سجدوں میں کیا کہتے ہیں؟ یہاں لفظ ہے یقولون، بولنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے. وہاں کا سجدے میں جا کے جو عمل ہے وہ بتایا ہے. وہاں کا عمل کیا ہے؟ وہاں کا عمل یہ ہے کہ منہ سے کچھ بولنا ہے. یقولون، وہ بولتے ہیں منہ سے سبحان ربنا. تسبیح یہ ہے سبحان ربنا، وہ بولتے ہیں یعنی سبحانہ لفظ بولنا پڑتا ہے. سبحان ربنا یہ بولنا پڑتا ہے لفظ. اب آپ اس کا معنی جو مرضی کرتے رہیں کہ سبحان کا معنی کیا ہے، لیکن پہلے منہ سے بولو سبحان ربنا، بولو تو صحیح. اور تم پہلے اس کے معنی کر کے سجدے سے انکار کر دو کہ جس کا معنی تو وہ اور بنتا ہے، اس لیے سجدہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ سبحانہ بولنا پڑتا ہے. ربنا، اب میں جب اکیلا ہوں تو میں کیا بولوں گا؟ سبحان ربی. ذرا بات سمجھے، میں جب اکیلا ہوں گا تو میں کہوں گا سبحان ربی. اور میں وہاں بولتا ہوں مجھے کہا گیا سب اس میں رب کل اعلیٰ، اپنے اس بلند و برتر رب کے نام سے اس کو یاد کرو. تو میں وہاں سجدے میں بولتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ. تو رسول اکرم نے اگر اسی سے ڈیرائیو کر کے اگر ہمیں یہ کلمات سکھائے ہیں تو اور کیا اس میں غلط کیا ہے؟ سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ یہ عین قرآن کی تعلیم ہے. اب آگے چلیں، وہیں آ جائیں 17 بٹا اس میں. اسی میں آگے آتا ہے. یہ دیکھیں یہ قرآن کے اشارے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں ان کی تفصیل ملی ہے اور عمل متواتر کے حوالے سے ہمارے تک وہ پہنچے ہیں. ہاں جی، آگے آتا ہے آیت نمبر 109 110. اب 110 بول رہے قل ادعوا اللہ وادعوا الرحمن، تم اللہ کو نام کے ساتھ پکارو یا رحمان کے نام سے پکارو، ایک ہی بات. آگے آخری آیت وقل، اور تم کہو. یہ ساری باتیں جو منہ سے کہنی ہے. قل الحمدللہ، الحمدللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ مطلوب نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. وہ مسئلہ الگ ہے کہ الحمدللہ کا معنی کیا ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، لیکن بولنا ہے. قل، اپنی زبان سے الحمدللہ بولنا ہے. اور ہم جب نماز میں کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پورا پڑھ جاتے ہیں، الحمدللہ کے حوالے سے جب ہم الحمدللہ شروع کرتے ہیں تو پوری الحمد شریف پوری صورت اگر ہم پڑھتے ہیں تو اسی حوالے سے پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد آگے آتا ہے الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی فی الذل والکبر. اب یہاں وہی بات ہے، جب ہم قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، لم یلد ولم یولد پڑھتے ہیں تو اسی تعلیم کے مطابق پڑھتے ہیں. یہاں اشارہ ہے اس کی طرف اور ہم وہاں پوری صورت پڑھ جاتے ہیں. الحمدللہ پوری صورت پڑھ لیتے ہیں. قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد اللہ صمد لم یلد ولم، یہی تو کہا جا رہا ہے کہ یہی اس کی صفات بیان کرنی ہے. جو اللہ کی صفات ہے یہی تو ہم نے بیان کرنی ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، ہم ہر عمل پہ اٹھتے بیٹھتے نماز میں اللہ اکبر اللہ اکبر. کبر، کبر میں کیا ہے؟ تکبیر. بار بار میں جس طرح اشارہ کرنا چاہتا ہوں یہ اس میں تفعیل ہے، اس میں بار بار کبر ہو یعنی بار بار آپ نے تکبیر بلند کرنی ہے. کھڑے ہوتے وقت، جھکتے وقت، پھر کھڑے ہوتے وقت، سب کبروں کے مفہوم پیدا ہوتا ہے جس میں دوام ہو. رسول کی صلاۃ کہاں سے آئی؟ یہیں سے آتی ہے اور یہی اس کی تشریح ہے. رسول نے آگے اس کی آگے تشریح کے طور پہ پورا عمل ہمیں سکھا دی ہے. اشارہ قرآن میں کی ہے اور رسول اکرم نے آگے تشریح بتا دی. ہاں یہی تو میں کہتا ہوں. جی جی خیر وہ چھوڑیں، ابھی سب سے صاحب سے بعد میں نبڑیں گے. خیر جی، تو قرآن جو ہے یہ بتاتا ہے. اب اگر کوئی کہے دو سجدے، یہی پچھلی آیت میں ہے
پہلی آیت میں نے جو پڑھی تھی اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں، اور اس کے بعد آگے فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، وہ پھر گرتے ہیں سجدوں میں اور پھر پہلے سے زیادہ ان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے. اور یہ قدرتی بات ہے کہ جب ہم دوسرا سجدہ کرتے ہیں، کم از کم میرے ساتھ ایسا ضرور ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ پہلے سجدے میں جو کمی رہ گئی، جو کوتاہی رہ گئی، میں یہاں پوری کر لوں. وجہ سجدہ رکن اعظم ہے. سجدہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے آپ کو زیرو کی شکل میں رکھتا ہے، اور وہاں پہنچ کے جب اپنے آپ کو زیرو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واسجد واقترب، تو سجدہ کر، اپنے آپ کو ایک دفعہ زیرو کر دے، آخری لمٹ تک جہاں تمہیں جگہ ملتی ہے وہاں سر رکھ دے، اور وہاں پہنچ کے پیشانی زمین پہ رکھ کے تم کہے سبحان ربی الاعلی، جو سب سے بلند ہے، میں اس کی تصویر بیان کرتا ہوں، تو تیرا وہ مقام جو ہے وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. یہ قرآن ہے. تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے سب اس میں رب کل اعلیٰ. میرا خیال ہے رب الاعلیٰ کی تشریح ہوگی بہت اچھی. اللہ جی خالق کا فسوا، یہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے پیدا کیا، فسوا پھر تمہیں عقل و شعور سے نوازا. پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ نے پیدا جانوروں کو بھی کیا ہے، فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے، عقل و شعور سے پھر تمہیں نوازا. اس کی وجہ کہ اسی عقل و شعور کی تو اس کو تو دعوت دینی تھی. جو قرآن آ رہا تھا دعوت دینے کے لیے، جس نے قرآن جس سے مخاطب ہونا تھا وہ رجل سویہ کو ہونا تھا، صرف انسان کو نہیں ہونا تھا. آج بھی جس انسان میں عقل و شعور نہیں ہے وہ اس دعوت کا مکلف نہیں ہے، اور اس کو آخرت میں کوئی سزا نہیں. ایک آدمی جو ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سے نہیں نوازا، آج بھی فاطر العقل ہے، مفلوج ہے بیچارہ پیدائشی طور پہ، یا ویسے معذور ہے، وہ نہیں سکو. یہ قرآن کا وہ مکلف نہیں ہے. اس کا مکلف وہی آدمی ہے جو سن سکتے ہیں، جو اپنے باقی معاملات سیدھے کر سکتے ہیں. یہاں کے حملے ہو جاتے ہیں، وہ پکڑے جائیں گے. جو اپنے کاروباروں میں بڑے صحیح ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں تو بتایا ہی نہیں تھا کسی نے. یہ بہانہ نہیں چلے گا. تمہیں کاروبار کا تو سارا پتہ تھا کہ کیسے چلانا ہے، کہاں سے منافع لینا ہے، کس طریقے سے کام کرنا ہے، اور یہاں کے کہتے ہیں جی مولوی نے بتایا ہی نہیں. یہ مولوی کا کام ہی نہیں ہے. قرآن کریم میں مولوی کا نام کا کوئی ادارہ نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے آپ کو کہ آپ مولویوں کے اوپر ڈال دیں گے کل کو. الٹا مومنوں کو کہا گیا ہے بچوں، مومنوں سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنو، انسانوں سے خطاب نہیں ہے، مومنوں سے خطاب ہے. کیونکہ یہ سارا جو تھا گھیرا مومنوں پر ہی تنگ ہونا تھا، اس لیے مومنوں کو پہلے بتا دیا. قیامت کے دن آپ مولویوں کے نام لے گئے کہ ہمیں انہوں نے دین نہیں سکھایا، وہ مکلف نہیں ہے. وہ اپنے کی سزا یا جزا خود بھگتیں گے یا خود حاصل کریں گے. لیکن تمہیں وہاں کیا دیا جائے گا کہ میں نے قرآن کی 9/34 آیت میں آپ کو بتا دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. اکثریت علماء کی ایسی ہوگی، اکثریت مشائخ کی، پیروں کی ایسی ہوگی جو تمہیں آپ تمہارے اعمال، چندے اور اس طرح مختلف شکلوں سے تمہارے مال لیں گے تم سے. ان کا کام یہی ہوگا، کبھی کسی کے نام پہ، کبھی کسی کے نام پہ، کبھی دین کے نام پہ، کبھی فرقے کے نام پہ، اور پھر تمہیں دین سے روک دیں گے. فرقوں میں بانٹ دیں گے، دین سے روک دیں گے. تو کون ایسا کوئی مسلم ایسا ان پر ڈال ہی نہیں سکتا. اللہ کہے گا میں نے تو تمہیں بتا دیا تھا، تم کیوں ان کا انتظار کرتے رہے. وہ مکلف ہی نہیں ہے. اسلام میں اگر یہ ادارہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کی اس طرح نفی نہ کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا کہ ان کی عزت کرو، ان کے پیچھے لگو، اپنا جان مال ان کے حوالے کرو، یہ دین کے محافظ ہیں. اللہ تو الٹا کہہ رہا ہے بچو ان سے، یہ مال کھاتے ہیں حرام طریقوں سے، باطل طریقوں سے. اپنے فرقے کی مسجد بنائیں گے اور تمہیں کہیں گے جنت میں گھر تمہارا بنے گا، ادھر چندہ دو. جو فرقے کی مسجد ہے وہ اللہ کا گھر نہیں ہے، تمہیں کہیں گے اللہ کا گھر ہے. اور اللہ کے راستے سے روکیں گے. جب پھر تمہیں بانٹ دیا تو اللہ کا راستہ کس کو ملے گا؟ کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر بندہ کہتا ہے میں صحیح ہوں. تو صحیح تو کوئی ایک ہی ہونا ہے. اور پہلی بات یہ ہے
کہ کئی مشریں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تفریقاً بین المومنین، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مومنوں کے درمیان تفریق پیدا کی جائے. شاید کوئی ایسی مسجد ہو جو صرف اللہ کے نام پہ اور صرف مسلم کے لیے ہو، ورنہ کوئی مسجد ایسی نہیں جو کسی نہ کسی فرقے کے قبضے میں نہ ہو. تو یہ سب سے بڑی نشانی ہے تفریقاً بین المسلمین. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ بھی سورۃ توبہ میں. تو آگے ہم آتے ہیں والذی قدر فہدی، پھر جس نے تمہارا وہ قدر ایک معیار، ایک مقدار مقرر کی، تمہاری زندگی اور موت کا ایک عمر معین کی، تمہارے لیے دنیا میں جن جن حالات سے تم نے گزرنا ہے، جن جن مصائب سے گزرنا ہے، وہ سارے مقرر کر دیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ سارے زندگی میں تمہیں پیش آئیں گے. اور تم نے کیا آگے تھے؟ جو تمہارا ان پیش آنے سے بھی تو معاملات ہیں. انسان کا عمل بنتا ہی تب ہے. انسان، میں آپ کو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ در حقیقت جو انسان کا رد عمل ہوتا ہے وہی اس کا عمل ہے. یہ بہت میں اہم بات کرتا ہوں، کئی دفعہ لوگ اس کو ہوا میں لے لیتے ہیں، سمجھتے نہیں. انسان عمل نہیں دے سکتا، انسان رد عمل دیتا ہے. مثال کے طور پہ انسان کے سامنے ایک سوالی آ جاتا ہے، اب رد عمل آپ نے لینا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. آپ کے سامنے ایک حکم آتا ہے، اس حکم، یہ قرآن جو ہے یہ آپ کے اوپر ایک احکام اور عمل ہے. آپ نے اس کے مطابق اپنا رد عمل لینا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور تم کیا کرتے ہو. تو در حقیقت آپ کا ایک انسان ہمیشہ رد عمل. پہلے دن یہی ہوا، یہی سکھایا گیا ہمیں کہ میں حکم دوں گا، رد عمل تم سے آنا ہے. میں کہوں گا لا تقربوا هذه الشجرة، لا تقربوا هذه الشجرة، پہلا رد عمل آگے انسان نے دینا ہے کہ اب جاتا ہے کہ نہیں جاتا. تو در حقیقت انسان کا عمل جو ہے، جس کو ہم عمل کہتے ہیں، وہ اس کا رد عمل ہوتا ہے. تو انسان کو مختلف مصائب، مختلف تکلیفیں، مختلف سارے معاملات پیش آئیں گے. اب یہ کیسے اس کے سامنے آتا ہے؟ آئیں فائیں جزا واہ شور شغابہ کرتا ہے، نہ شکریہ کرتا ہے، گلے شکوے کرتا ہے، یا صبر سے کام لیتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یہ در حقیقت آپ کا جو رد عمل ہے ہر حوادث کے سامنے، ہر مصائب کے سامنے، یہ اس کے سامنے آنا ہے. اس لیے فرمایا کہ ہم نے تمہیں بتایا کہ یہ تمہارے مقدر بھی، ہم نے یہ چیزیں رکھ دی ہیں فہدا، اور ہم نے بتا بھی دیا ہے کہ تم نے آگے سے کیا کرنا ہے. صبر، فبشر صابرین. والذی اخرج المرعى، یہ ساری پیداوار وہ ذات جس نے یہ دنیا کی تمام پیداوار پیدا کی، یہ جتنے کھیت، اور پھر فجعلہ غثاء احوا، پھر ان کو کیا کر دیا؟ کوڑا بنا کے رکھ دیا، چورا کر دیا. یہ مثال دی ہے کہ جس دنیا میں تم آئے ہو، اس دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تو تم بھی اسی پیداوار میں شامل ہو. تو جس طرح باقی پیداوار نے ایک دن کٹ کے چورا چورا ہو جانا ہے، کھیتی صاف ہو جانی ہے، اسی طرح تم نے بھی ایک دن اس دنیا کو خالی کر دینا ہے. یہ مثال ہے. اور اس کے بعد ہے سنقرئک کا فلا تنسیٰ، ہم یقیناً تمہیں پڑھائیں گے. سنقرئک کا فلا تنسیٰ، ہم یقیناً تمہیں پڑھائیں گے. فلا تنسیٰ، اور تو اس کو بھولے گا نہیں. آگے ہے جہاں سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، وہ فکر آ رہا ہے الا ماشاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے. اب اس کی 3-4 تشریح ہر نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق کی ہیں. میں عربی گرامر کی روح سے آپ سے بات کروں گا، باقی لوگوں نے بھی اسی حوالے سے باتیں کی ہیں. ہمارے عام جو لوگ ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ لو جی ثابت ہو گیا کہ آپ بہت ساری چیزیں بھول گئے جو اللہ نے چاہا. یعنی اللہ جو اللہ چاہے گا تم بھول جاؤ گے، کچھ کو نہیں بھولو گے، کچھ بھول جاؤ گے، تو وہ منسوخ ہوگی. اب جن آیات کو رسول اکرم خود بھول گئے، وہ امت کو کیسے بتائیں؟ امت تک آتی، کہیں لکھی جاتی، پھر منسوخ ہوتی. جب وہ ظاہری نہیں ہوئی تو وہ منسوخ ہونے تو دور کی بات. میں ایک بات آپ کو کہتا ہی نہیں ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے میری بات نہیں مانی. جب میری بات میرے اندر ہی رہ گئی
تو میں کس پہ الزام دے سکتا ہوں؟ زبیر صاحب پہ یا کسی اور پہ کہ جی آپ نے میری بات نہیں مانی. بات سامنے آتی، ان کے آگے رکھتا، پھر اس کی بات ہوتی کہ مانی کہ نہ مانی. تو جب آپ ویسے ہی بھول گئے، امت کے سامنے آئی نہیں، تو بھولے کیسے؟ تو منسوخ کیسے؟ ناسخ منسوخ کا تو مسئلہ ہی نہیں. در حقیقت یہاں بات یہ ہے کہ جو علہ ہے نا وہ لگا ہے، انہوں نے لگا دیا تنسا کے ساتھ. علہ تنسا کے ساتھ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں فکرہ مکمل کر کے در حقیقت علہ لگا ہے سنکروں کا. ہم تمہیں وہ پڑھائیں گے جو اللہ چاہے گا، ہم تمہیں وہ کچھ پڑھائیں گے جو اللہ چاہے گا، پھر تم بھولو گے نہیں. سنکروں کا الا ماشاء اللہ، ہم تجھے وہ بلائیں گے جو اللہ چاہے گا، فلا تنسا، اور پھر تم نہیں بھولو گے. جہاں سے مرضی اس کو اس گرامر کے حساب سے چیک کروا لو کہ کیا یہ اب وہ کہیں کہ جی اللہ وہاں لگانا ہے، کوئی کہے کہ اللہ وہاں لگانا ہے، اس میں بحث ہے. لیکن سوال یہ کہ وہاں لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا ہے، اس کا میں ذمہ دار ہوں. سنکروں کا فلا تنسا، ہم تمہیں وہ پڑھائیں گے جو اللہ چاہے گا. یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، یہ رسول کی مرضی سے نہیں ہے کہ رسول نے فرمائش کی ہو جی فلاں صورت بھیج دیں، فلاں صورت بھیج دیں، فلاں صورت بھیج دیں. اللہ تعالیٰ کا جو پروگرام تھا، جو اللہ نے چاہا، وہی اللہ تعالیٰ نے رسول کو پڑھا دیا، اور اس کے بعد ہے کہ پھر فلا تنسا. پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ تو بھول جائے گا کہ کوئی ایسے رہ گئی اور آپ بتا ہی نہیں سکے آگے. ہمارے لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے آخر میں کہا کہ ای تو نہیں کرتاس، میرے پاس وہ کاغذ قلم لاؤ، میں تمہیں وہ چیز لکھ کر دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. ریکارڈ پہ ہے بات. رسول اکرم نے کہا صحابہ سے کہ میں آخری دنوں میں کہ میرے پاس قلم کاغذ لاؤ، میں تمہیں وہ چیز لکھ کر دوں گا جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. لیکن نہیں لائی گئی، رسول اکرم کا حکم نہیں مانا گیا، شور مچ گیا. آپ نے کہا نکل جاؤ، میں جس حال میں ہوں وہاں میں بہتر ہوں. اور ریکارڈ پہ ہے کہ وہ چیز پھر آج تک نہیں آئی. پتہ نہیں آپ کیا لکھانا چاہتے تھے، پتہ نہیں کو قرآن کی آیت تھی. اگر آپ اس حدیث کو مانتے ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ 90% لوگ مانتے ہیں، تو میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی، ہو سکتا قرآن کی آیت ہو، آپ کو کیا پتا؟ ایک چیز آئی نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دینا چاہتا ہوں. دیکھو اتنی اہم چیز کہ اس کے بعد امت نے گمراہ نہیں ہونا تھا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہی چیز رہ گئی ہے تب بھی امت گمراہ ہو رہی ہے. تو پھر اس کے بعد آئیں بائیں شائیں شروع ہو جاتی ہے. کیا جواب ہے اس بات کا؟ 3-4 باتیں پیدا ہوتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آج تم فلاں راوی ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں، یہ سارے راویوں کو سچا مانتے ہوئے جب تک اس حدیث کو نہیں مانو گے تم کافر. یعنی میں راویوں کو بھی سچا مانتا جاؤں، چاہے وہ یہ کہیں راوی مجھے کہیں کہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا، میں مانوں راوی کہ میں راوی سچا. کیوں مانوں میں راوی کو سچا؟ بھائی کہتے ہیں جی آپ منکر حدیث ہیں، جی مجھے قبول ہے، اگر الزام تراشی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن سوال پتہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں راویوں کی بات کو نہیں مان رہا. انہوں نے تو آپ خود کہتے ہو کہ رسول اکرم کی بات کو نہیں ماننا، ڈائریکٹ جو بغیر راوی کے آپ سامنے بیٹھے ہیں، صحابہ کو سامنے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس لاؤ کاغذ قلم، نہیں لایا گیا. کوئی ثابت کر دے کہ کاغذ قلم لایا گیا وہ بعد میں بھی، حالانکہ بعد والا بھی جو ہے وہ اطاعت میں نہیں آتا، لیکن مرتے دم تک نہیں لایا گیا تو اطاعت کہاں گئی؟ تو وہ پھر منکر حدیث کون ہے؟ جنہوں نے رسول کی بات نہیں مانی. اور پھر وہ جو بات رسول اکرم سمجھانا چاہتے تھے، جو دینا چاہتے تھے، وہ کدھر گئی؟ وہ کیا تھی جو آپ دینا چاہتے تھے؟ یہ سب سے حوصلے ہیں. اس پوری روایت کے صرف ایک راوی ہیں عبداللہ بن عباس، اس میں حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے صحابہ موجود تھے، 2 گروہ بن گئے. تو کسی نے کوئی روایت نہیں کی. حضرت عبداللہ بن عباس جو اس وقت 10 سال کے تھے، ان سے روایت آ رہی ہے. یہ کوئی نہیں دیکھتا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کی عمر کیا تھی اس وقت جو یہ روایت بیان کر رہے ہیں. ان کے نام پہ کسی نے روایت ٹھوک دی اور آگے ان فلاں سارے راوی سچے ہو گئے، چلو جی مان لو جی، جو نہیں مانے گا وہ کافر. یہ تو ہمارا علم ہے. سنکروں کا فلا تنسا، جو بات آ گئی آپ کو پڑھا دی گئی وہ آپ بھولے گی نہیں. نہ کوئی روک سکے گا کہ آپ مانگتے رہ جائیں کاغذ قلم اور کوئی کہے جی ہم نہیں لاتے. ناممکن بات ہے.
یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو بات آپ تک آ گئی وہ اب واپس نہیں جا سکتی، وہ بھولی نہیں ہے کہ یا درمیان میں رہ جائے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ چھپی اور ظاہر جو چیز آپ یہ جہر اور یخفی جو ہے یہ ہمارے لیے، ہم سے جو چیز پوشیدہ ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، تو غیب جو ہے وہ ہمارے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو تم سے غیب ہے. اللہ کے لیے تو کوئی غیب نہیں ہے. جس نے سارے جہان کی ایک ایک ذرہ جس کے علم میں ہے اسے کیا غیب ہے؟ ہم سے جو کوئی غیب ہے. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میری جیب میں 5 روپے کے کتنے نوٹ ہیں یا 100 کے کتنے، جو میں نے خود ڈالے. ہمارا تو یہ حالت ہے. مجھ سے پوشیدہ ہے، مجھ سے چھپا ہوا ہے، اللہ کو معلوم ہے. میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں کہ جس قالین پہ تم بیٹھے ہو اس قالین کے نیچے ذرے کتنے ہیں یہ صرف ایک ہستی دنیا کی جانتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک. ہر ایک ذرہ اللہ کے علم میں ہے. ہر ایک ذرے کی موومنٹ، اس کی جو چاہے آندھی کے ذریعے موو کرے، ہلکی ہوا کے ذریعے موو کرے، ہر ایک کی موومنٹ اللہ کے علم میں ہے. ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی اگر سڑک پہ چل رہا ہے تو اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ کے علم میں یہ بھی ہے کہ یہ کاغذ کا ٹکڑا کس ڈیوٹی پہ ہے. خدا خبر جا کے کس جگہ پانی میں اس نے جا کے پڑنا ہے اور کس چونٹی کو اس نے بچانا ہے. یہ اللہ کو معلوم ہے، اس کو ہر معلوم ہے. وہ عالم الغیب والشہادہ، وہی جانتا ہے پوشیدہ اور ظاہر. من یسرک للیسرا، ہم تمہارے لیے آسان طریقے کی، آسان راستے کی ہم تمہیں ہدایت دیں گے. آسان راستے تمہارے لیے پیدا کریں گے. تمہارا یعنی آسان چیز کے لیے آسان راستہ بنا دیں گے. یسرک للیسرا، جو چیز آسان ہے اسی کے لیے ہم تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے. یعنی قرآن کے لیے، قرآن کو سمجھنا، قرآن بذات خود آسان، اور قرآن کو سمجھنا اس سے بھی آسان. کوئی 14 علوم کی ضرورت نہیں ہے. وہ جتنے علوم، لغات، صرف، نحو، جتنے میں نے آپ کو بیان کیے تھے وہ سارے کے سارے قرآن کے اندر موجود ہیں. آپ اسی سے سارا سیکھ سکتے ہیں. قرآن کی لغت اسی کے اندر موجود ہے، صرف قرآن کے اندر ہے، نحو قرآن کے اندر ہے، تمام علوم قرآن کے اندر ہیں. وہ 14 علوم کہتے ہیں، میں کہتا ہوں 100 علوم بھی کہیں تو قرآن سے جنریٹ ہوتے ہیں. قرآن یہ علوم دیتا ہے. باہر سے کہاں سے لائیں؟ وہ کہتے ہیں پہلے باہر سے لاؤ پھر ادھر آؤ. ہم کہتے ہیں قرآن کی طرف آؤ تو سارے علوم لے کے جاؤ. یہ فرق ہے ہمارا اور ان کا. یہ وَلَنِ اتَّبَعْتَ مِن بَعْدِ مَن جَاءَكَ وَلَنِ اتَّبَعْتَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، العلم کے آ جانے کے بعد اگر تم نے ان کی پیروی کی، ان کی خواہشات کے پیچھے چلے. اب آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اب دیکھیں یہاں سے علم نکلتا ہے. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں، مجھے ابھی خیال آیا. خواہشات کس چیز سے جنم لیتی ہیں، اور خواہشات آپ کی جو ہے وہ آگے کیا جنم دیتی ہیں، ذرا سمجھیں. میری خواہش ہے، اس خواہش کو میں جینون بنانے کے لیے کہ میری خواہش پہ کوئی اور ہنسے نہیں، یا میری خواہش کو کوئی غلط نہ سمجھے، میں اس کو کیا کروں گا، اس کو میں روایت کا درجہ دوں گا، روایت سے اخذ کروں گا، کسی کا نام لوں گا کہ یہ خواہش میری ہوگی. مثال کے طور پہ میرا جو دل کرتا ہے کہ کھانے کے بعد میں حلوہ کھاؤں تو میں سنت ایک ایجاد کر لوں گا. جی حضور پاک نے فرمایا کہ کھانے کے بعد جو ہے نا میٹھی چیز کھانا سنت ہے. خواہش میری ہے. اور اگر میں کسی دین پہ نہیں ہوں، مجھے تو آسانی ہے مسلمان ہونے کے ناطے، مجھے حضور کی ذات ملی ہوئی ہے، ہر چیز ان کے نام پہ کرتے جاؤ. اور آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہوا ہے، کوئی بھی بات ملے حضرت علی کے نام سے منسوخ کر دو، وہ پیسے جاتے ہیں. اور جن لوگوں کے پاس اس طرح کی شخصیات نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ جی حکیم کہتے ہیں کہ میٹھا کھانا ہضم ہو جاتا ہے، وہ حکیم کا نام لے لیتے ہیں. خواہش موجود ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز لانی پڑتی ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یار یہ اتنا بھوکا ہے، اتنا یہ حریص ہے، کیا کرتا ہے. تو ہر خواہش جو ہے وہ خود ساختہ روایات کو جنم دیتی ہے. جو خواہشات علماء دنیا کے دوسرے مذاہب کے لوگ
جنہوں نے کفارہ ایجاد کیا، وہ خواہش ان کی تھی کہ ہمارے پاس آئیں، ہم سے آ کے یہ اپنے گناہ جو ہے بیان کریں اور ہم ان کو ضمانت دیں کہ تمہارا گناہ معاف ہو گیا، اور ہم اللہ کے نمائندے ہیں، اس کی طرف سے تمہارے گناہ معاف کر رہے ہیں۔ جو پادری انہوں نے کیا بنایا کہ یہ ہم حضرت عیسیٰ کی طرف سے وہ سارا لے کے چل رہے ہیں، روایات وہ بناتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ دنیا میں کفارہ بن کے آئیں، یہ روایات وہ بناتے ہیں۔ تو اپنی خواہشات سے وہ خود ساختہ روایات کو جنم دیتے ہیں، اور خود ساختہ روایات جو ہے وہ انسان کے اپنی خواہشات کی وہ کور کرتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا العلم، قرآن کیا ہے؟ العلم، ٹھوس علم ہے۔ یہ جب آپ کے پاس آ گیا تو اب خود ساختہ روایات کو ماننا تمہارے لیے لازم نہیں ہے، ختم۔ جو اہل کتاب لوگوں نے اس طرح کی خود ساختہ روایات بنا بنا کے لوگوں کو اپنا اسیر بنایا ہوا ہے، میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہودیوں کے ہاں آج بھی حیض سے پاک ہونے کے لیے جو روایات ہیں وہ اگر آپ پڑھیں، میں کئی دفعہ کو سنا چکا ہوں، وہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کے پیچھے روایات لگا دی ہیں کہ تورات کے حوالے سے، فلاں کے حوالے سے، خود اپنی طرف سے، اور ان کو درجہ دے دیا وحی کا، کتاب کا۔ ہمارے یہاں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جی یہ جتنی روایات ہیں یہ وحی ہیں، بلکہ ایک طبقہ تو ایسا بھی آ گیا ہے وہ کہتا ہے یہ کتاب اللہ ہے، میرے سامنے کہا انہوں نے، میں نے کہا وہ اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا اس میں بھی ریب نہیں ہے؟ پھر آگے آئیں مائیں چاہیں، پھر وہ اپنے جو ان کے طریقے ہیں وہ چلتے ہیں، لیکن قرآن کے سامنے الحمدللہ نہیں چلتے۔ ہمارے سامنے چاہے چل جائیں، قرآن نہیں چلنے دیتا۔ وَنُيَسِّرُكَ کا یہ قرآن آسان ہے سمجھنے کے لیے بھی، سمجھانے کے لیے بھی، آگے پیغام پہنچانے کے لیے بھی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ، اسی سے نصیحت کرو۔ ان نفعت ذکرہ، اگر کسی نصیحت کی نفع آور ہونے کی امید ہے تو، اگر کوئی ٹھیک ہے، کوئی نہیں ماننا چاہتا تو وہاں رسول کو بھی کہا گیا کہ رضانات ان سے درگزر کرو، تمہارے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، وما انت علیہم بوکیل، آپ ان سے وما انت علیہم بوکیل، تمہارا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں کوئی سننا چاہتا، کوئی نہیں ماننا چاہتا تو نہ مانا، لیکن اگر کسی کو نفع ہونے کی امید ہے، کوئی سوچنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو کس سے نصیحت حاصل کرو، کس سے نصیحت دو؟ فذکر، اس قرآن کے ساتھ۔ فیذکر من یخشی، جو ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف ہے، وہ یقیناً اس سے نصیحت حاصل کرے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے اجتناب وہی کرے گا جو تنگ دل ہے، قرآن سے اجتناب کرنے والا وہ وہی ہوگا جو تنگ دل ہے۔ یہ وہ شکی مزاج اور ہے، وہ کاف جو ہے وہ کاف کتے والی ہے، یہ اشقا، یہ کاف کینچی والی ہے، یہ وہ انہوں نے ترجمے میں وہ نا علاؤدین صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے، بدبخت، الذی یصلی النار الکبریٰ، ایسا شخص جو اس قرآن سے اجتناب کرے گا، یتجنب اجتناب سے نکلا ہے، جو اس سے اجتناب کرے گا، یہ وہ شخص ہے یصلی النار الکبریٰ، بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ ثم لا یموت فیہا ولا یحییٰ، پھر وہاں اس کو نہ موت آئے گی نہ اس کو زندگی ملے گی، وہ موت پکارے گا، موت نہیں آئے گی۔ قد افلح من تزکا، وہ یقیناً کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کی تزکا، ہر طرح کی خواہشات سے پاک کر لیا، ہر طرح کی شرک سے پاک کر لیا۔ تزکا میں، تزکا کا مطلب یہی ہے کہ شرک سے پاک کرنا، دنیا باقی چیزوں سے، یعنی خالص قرآن کی طرف آ کے دنیا جو نام نہاد کتابیں ہیں دین کی بنی، ان سے اپنے آپ کو بالا کر لے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، اور ساتھ کیا ہے؟ فَصَلَّى، اور اس سے براہ راست تعلق قائم کیا۔ یہ نماز جس کو ہم کہتے ہیں صلاۃ ادا کرنا، فصلہ،
یہ اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کا نام لیتے ہوئے، اللہ کے ذکر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. صلاۃ کیا ہے؟ ذکر اللہ. لیکن بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تمہارے معاملات ایسے ہیں کہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی. اکثر لوگ کہتے ہیں، آج مجھے میسج ہے، وہ جی دنیا چاند پہ پہنچ گئی، ہم مسلح پہ بیٹھے رہ گئے. وہ جی دنیا ادھر نکل گئی، ہم ادھر بیٹھے. اور سمجھ نہیں آ رہی ان لوگوں کو چاند پہ پہنچنا اور مسلح پہ بیٹھنا، اس کے آپس میں کیا جوڑ ہے؟ ہم چاند والے کے پاس پہنچ جاتے ہیں جب مسلح پہ بیٹھتے ہیں. لیکن مسئلہ آگے ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آگے جا کے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ذمہ کام لگائے ہیں، سب جو تسبیح ہم نے بیان کرنی ہے، ہم صرف اگر کسی تسبیح کی خاطر رہ گئے اور دنیا کے اندر اور اللہ کے دین کی خاطر وہ تسبیح نہ کی، وہ تگودو نہ کی، وہ کوشش نہ کی، تو در حقیقت ہمارے زوال کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صرف ایک تسبیح لی ہے. ہم نے باقی تسبیح بھول گئے. جو باقی اللہ کی کائنات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیرو فی الارض، دنیا میں پھرو دیکھو. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کس کی ہے؟ ہر ملک کے ماس، ہر ملک جو ہمارا ملک ہے، کہ ہر ملک خدا ہے ماس، کیونکہ وہ ہمارے اللہ کا ملک ہے. تو ہم خود اگر پیچھے ہٹ کے بیٹھ گئے ہیں تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ اسلام تو نہیں روکتا ان چیزوں کو، اسلام تو بلندیوں تک پہنچاتا ہے. آج بھی آپ قرآن کی طرف آ جائیں، قرآن کو لے کے نکلیں گے، دنیا آپ کے آگے نہ ہوگی. ایک وقت تھا کہ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سلطنت عباسیہ کی، رومن اور مصرا جس طرح کی جو کیسر اس وقت کے لوگ تھے، وہ خراج پیش کرتے تھے. مسجد نبوی جب بننے لگی تو انہوں نے وہاں سے لکڑی، اس دور میں لکڑی بڑی نایاب ہوتی تھی، لکڑی اور باقی چیزیں سارے، اور اپنے مزدور اور اپنے بڑھئی اور اپنے کاریگر بھیجنے کی دعوت دی کہ ہم حصہ ڈالنا چاہتے ہیں مسجد نبوی میں خوشنودی کے لیے. تو کیا چیز تھی؟ وہ ہم سے تھوڑا سا بہتر تھے، تھوڑا سا. ہم تو بہت آگے نکل گئے نا. ہم تو اب آج سے 100 سال پہلے خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. وہ 100 سال پرانا شعر اب تک چل رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم اس سے آگے ہی جا رہے ہیں. جب تک ہم فرقوں سے بلند نہیں ہوں گے، جب تک ہم خالص قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، ہمارے ذہن آزاد ہی نہیں ہوں گے، ہم کھلیں گے ہی نہیں. ہمارا آزادی جو ہے یہ انسان کو ترقی پہ لے جاتی ہے. بغداد کے پہاڑ کے اوپر اندر سین میں بیٹھے ہوئے لان میں بادل گزرا تو ہارون رشید کے ساتھ اس کا وہ جعفر برمکی وہ بیٹھا تھا. اس نے کہا جی امیر المومنین، بادل بغیر برسے آگے نکل گئے. تو اس نے بادل کو مخاطب ہو کے کہا کہ تو جہاں بھی برسے جا وہاں کا خراج آئے گا میرے پاس. یہ ہے وہ بات. ان کے پاس کیا چیز؟ تو یہ چیز نہیں ہے کہ ہم مسلح پہ بیٹھ گئے، وہ سورج پہ بیٹھ گئے، وہ ادھر بیٹھ گئے. مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اخلاقی طور پہ اتنے گر گئے ہیں. ہم آپس میں دیکھیں، ہماری لیٹرین میں ہمارے باتھ روم بیت الخلاء بھرے ہوئے ہیں، وہ لکھتے ہیں فلاں کا، اور وہ لکھتے ہیں فلاں کا. اب یہی کام ہمیں رہ گئے. دین کہاں رہ گئے؟ فرقے رہ گئے. والآخرۃ خیر وابقیٰ. یہ آج بھی یہ ہے کہ دنیا کے جو ترجیح دینے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت سب سے بہتر اور سب سے زیادہ بقا اس کو حاصل ہے. اب کا سب سے زیادہ بقا اس کو حاصل ہے، ہمیشہ رہنے والی. تو آخرت کی اگر آپ فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک بات کرتے ہیں. یہ ہمارے ہاں یہ خلافت کا ایک سلسلہ چلا ہوا ہے، کافی تاریخیں چلی ہوئی ہیں، نظام دائی خلافت ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم میرا کام کرو گے تو میں تمہارا کام کروں. تم دین کا کام کرو اور میں تمہیں خلافت دوں گا. جو دین، جو قرآن کہتا ہے
تم قرآن کا مطابق اپنا معاشرہ قائم کرو، تم قرآن کی اخلاقیات، قرآن کا نظام، قرآن کے قوانین تم اپنے معاشرے میں لگاؤ، اس کے بعد خلافت دینا میرا کام۔ وعد اللہ کا وعدہ ہے۔ میری ایک عالم سے گفتگو ہوئی، میں نے کہا جی یہ خلافت دینا تو اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کو آپ کرنے دو، آپ تو یہ باتیں کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم خلافت لائیں گے؟ جو ہمارے ذمہ کام ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ فرقوں سے ہم اوپر نہیں اٹھتے، فرقوں سے باہر ہم سوچتے نہیں ہیں، خلافت کے لیے ہم باہر نکل آئیں گے، خلافت لائیں گے، کس پر خلافت لاؤ گے؟ کوئی آگے فرقے والے بیٹھے ہیں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، جو کچھ یہ بیان ہوا یہی بات ساری کی ساری تمام صحیفوں میں یہی بات کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی بات ہے، شروع سے لے کے آج تک ایک ہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وہ ایک بات کیا ہے؟ اس کا نچوڑ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ نچوڑ ہے پورے قرآن کا، اور یہ نچوڑ ہے تمام صحف اولیٰ کا۔ یہ صحف اولیٰ جتنے، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ تو کہا گیا، یہ آخری بات، صحف ابراہیم و موسیٰ، یہاں اور انبیاء کے نام بھی ہو سکتے تھے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ یہ ہمیں بتانے کے لیے، یہ امت مسلمہ کو بتانے کے لیے۔ وجہ امت مسلمہ جو ہے یہ وارث ہے دو سلسلوں کی، ادھر سے بنی اسرائیل سے جو رسالت آئی ہے، اور حضرت ابراہیم کی طرف سے بنی اسماعیل سے جو بیت اللہ کے ذریعے سے ہمیں تولیت ملی ہے۔ رسالت ادھر سے آئی ہے نسل در نسل، اور تولیت خانہ کعبہ جو ادھر سے ملی ہے، دونوں کو ملا کے یعنی حضرت ابراہیم تو حضرت موسیٰ سے جو کتابیں آتی رہیں، اہل کتاب سے جو ہمیں واسطہ پڑا، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے وہی حضرت موسیٰ کو دی گئی، وہی باتیں اس میں ہیں، وہی ڈیمانڈ ہے، وہی مطالبے ہیں، وہی تعلیم ہے۔ تو یہ اس صحف ابراہیم میں بھی وہی ہے، صحف موسیٰ میں بھی وہی ہے، اور دونوں میں کا نچوڑ، دونوں کا مشترک جو کچھ ہے وہ یہی قرآن ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔